السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اس میں گائے کا ذکر ہے۔ تو پچھلی دفعہ جو پڑھا تھا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا، پھر جنت میں ڈال دیا تھا، فرشتوں سے کہا تھا آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، پھر شیطان نے آ کے جنت میں ان کو بہکایا تھا، یعنی ان کو فراڈ کیا، ان سے دھوکہ کیا، اور اللہ نے ان کو ایونچولی زمین پر بھیج دیا۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ نے ان کو ایسا پنشمنٹ نہیں بھیجا تھا۔ اللہ نے پہلے ہی بناتے وہ کیا کہا تھا کہ میں زمین کے لیے ایک اتھارٹی بنا رہا ہوں، یاد ہے؟ تو وہ تو بھیجنا ہی تھا آدم کو، تو بیچ میں ایک کام آ گیا اللہ سے۔ خیر وہ زمین پہ آ گئے، پھر انہوں نے اللہ نے کہا کہ یہاں پہ تمہیں رہنا ہے۔ پھر اب اللہ، تمہیں یاد ہے پچھلی ہم جو بات کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل سے بات کرنی شروع کی۔ بنی اسرائیل یاد ہے تمہیں کون ہے؟ کون؟ جو موسیٰ علیہ السلام نے سیو کیا تھا۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، اور جیوز، آج کل جیوز جو ہیں وہ بنی اسرائیل۔ تو اللہ بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، اسرائیل کی فیملی سے، اسرائیل کے چلڈرن سے، یا چلڈرن آف اسرائیل، کہ یاد کرو وہ وقت جب میں تم پر بہت زیادہ نعمت کی تھی۔ سب سے بڑی نعمت کیا کی تھی اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر، اگر تمہیں یاد ہے؟ جب وہ فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا تو کیا کیا تھا؟ انہوں نے بولا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تھوڑا اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کو بچایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، ہاں، بنی اسرائیل کو بچایا تھا فرعون سے، یاد ہے؟ تو سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھے اس وقت۔ اور اللہ نے ان کو کہا کہ یاد کرایا کہ میں تمہیں کہا تھا نا کہ اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، یہ بھی ان سے کہا۔ تو یہ ساری بات ہوئی، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ کتاب کو جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا نہ کر دیا کرو، اپنی مرضی کے مطلب نہ بتایا کرو، اور یہ کہ میں نے تمہیں ساری دنیا میں جتنی نیشنز تھیں ان میں سب سے زیادہ تمہیں ہائی پرائورٹی، ہائی پوزیشن دی تھی، یاد ہے تمہیں یہ بات؟ جی، اب اللہ یاد کرا رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد کرو، وَإِذْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون اور اس کے جتنے بھی فالوورز تھے، آل فرعون، وہ کیا کرتے تھے تمہارے ساتھ، کہ وہ تم لوگوں کو بہت سخت عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے بہت سخت۔ اور کیا تھا وہ؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے تلوار سے یا جس سے بھی، لڑکوں کو۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پر بہت سخت مشکل تھی، بہت سخت بلا، اس کو کہتے ہیں اردو میں، عربی میں بھی، کہ بلا تھی، بہت سخت مشکل اللہ نے اپنی مرضی سے تم لوگوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے دنیا میں؟ کیا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے دنیا میں؟ نہیں۔ تو یہ جو ان پہ سختی تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی تھی، اللہ ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے، اور اللہ نے ان کو اس طریقے سے نجات دی فرعون سے، یاد ہے؟ اور پھر اللہ پھر کہہ رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے جو سمندر ہے اس کو دو حصوں میں کر دیا، علیحدہ، ٹھیک ہے، بیچ میں سے علیحدہ کر دیا سمندر کو، تاکہ ہم تمہیں نجات دیں، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا فرعون اور اس کے جتنے بھی فالوورز تھے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے، یہ بات ہے نا، یاد ہے کہ سمندر بیچ سے علیحدہ ہو گیا اور وہ گزر گئے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اور بھی یاد کرو، اور جب
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر جب ہم نے موسیٰ کو بلایا 40 نائٹس کے لیے، اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ کو علیہ السلام کہ میرے پاس آؤ پہاڑ کے اوپر، یاد ہے 40 نائٹس کے لیے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ نے حکم جو دیا تھا، اور تم نے پیچھے سے کیا کیا؟ وہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کاف، اور اردو میں کہتے ہیں بچڑا، یا ٹھیک ہے، گائے کا جو بچڑا تھا یعنی گائے کا بچہ، اس کی شکل کو تم نے خدا بنا لیا، اس کو پوجنا شروع، اس کی عبادت شروع کر دی، وانتم ظالمون، اور تم بہت ظالم تھے، تو تم نے بہت زیادتی کی تھی، اللہ ان کو یاد کرا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ثم غفرنا عنکم، پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذلک، اس چیز کے بعد، پھر میں نے یہ کام تم نے کیا، بہت سخت غلطی کی تم لوگوں نے، کہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم نے ایک گائے کے بچے کو تم نے اپنا خدا بنا لیا، پھر بھی میں نے تمہیں معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ پھر ہم نے اس کے بعد، اور پھر جب ہم نے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی، فرقان دیا، تاکہ بالکل کرائٹیریا رائٹ اینڈ رانگ بالکل کلیئر کر کے بتا دے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تاکہ تم لوگ گائیڈنس لو، ہدایت لو، ٹھیک راستے پہ چلو، اس کتاب کو فالو کرو، رائٹ۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ تو اللہ نے ان کو یاد کرایا، اور جب یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے بڑا سخت ظلم کیا اس گائے کے بچے کو اپنا گاڈ بنا کے، خدا بنا کے، تو اب اللہ کے سامنے توبہ کرو، فتوبوا الی بارئکم، اللہ کے سامنے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو مارو، قتل کر دو اپنے آپ کو۔ کس کو بھلا؟ اس کا مطلب یہ کہ تم میں سے جنہوں نے یہ کام غلط کیا تھا، جو اس کام میں تھے، جنہوں نے اسے خدا بنایا، جو اس کی عبادت کرتے تھے اس خدا کی، جھوٹے خدا کی، وہ سب اب اپنے آپ کو ماریں گے یا ان کو مارا جائے گا۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے، عند باریکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ اچھی بات، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ فتاب علیکم، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور فتاب علیکم، پھر اس نے تمہیں معاف کر دیا، انہ وہ التواب الرحیم، اور وہ کیونکہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہو گیا، ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا جنہوں نے یہ غلط کام کیا تھا، مین لوگ جو تھے وہ سارے مار دیے گئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ پھر اللہ مزید ان کو کس کو یاد کرا رہے ہیں اتنی دیر سے؟ اللہ یہ ساری باتیں اللہ کس کو یاد کرا رہے ہیں؟ جیوز کو، بنی اسرائیل کو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم لوگوں نے موسیٰ سے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ان کو بڑا شوق تھا کہ کچھ دیکھی ہوئی چیز کو ایمان لے کر آئیں، غیب پر ایمان لانے کا ان کو دل نہیں کرتا تھا۔ پہلے گائے کے بچے کو بنا لیا خدا، اب جب ساری معافی تلافی ہوگی پھر کہتے نہیں ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ اس وقت دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم بجلی کا کڑاکا تمہارے اوپر گرا، تم لوگوں کے اوپر، لائٹننگ بولٹ، اس نے آ کے تم لوگوں کو گھیر لیا یا تمہیں مار دیا ہے، اور تم دیکھ رہے تھے کہ یہ لائٹننگ ایک دم ہوئی ہے ہمارے اوپر، اور سارے لوگ مر گئے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم،
تم لوگ مر گئے تھے اس وقت سارے کے سارے اس لائٹننگ بورڈ سے، اتنا کیونکہ اللہ نے اپنی شان دکھائی، تو کوئی نہیں اس کو سیدھے بیٹھو مان، کوئی نہیں اس کو وہ کر سکا، اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد جب تم مر گئے تھے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر کرو۔ اور پھر اللہ مزید بتا رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ ہر وقت بادل رہتے، جیسا بھی بار بادل ہے نا، سایہ ہے کہ نہیں، خوبصورت موسم ہے۔ تو تم لوگوں کے اوپر ہم نے بادلوں کا سایہ کیا، اور تمہارے اوپر منّ و سلوہ، بہت مزے کی چیزیں ہوتی تھیں کھانے کی، وہ اللہ نے نازل کی، اور کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور ہم پر کسی نے ظلم نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہم پر کسی نے ظلم نہیں کیا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکثر بات کرتے ہیں ہم سے، جیسے میں بات کر رہا ہوں نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر کوئی کنگ ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کئی دفعہ ہم کر کے بات کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ایسے قرآن میں آ رہے ہیں نا الفاظ، جب اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ہم نے تمہارے اوپر منّ و سلوہ نازل کیا، اور ہم نے تمہیں کہا یہ سارا کچھ کہ کھاؤ پیو مزے کی چیزیں ساری، لیکن ہم پر پھر اللہ نے بات اب چینج کر رہے ہیں کہ ہم پر لیکن کسی نے ظلم نہیں کیا، تم لوگوں نے جو ظلم کیا تم لوگوں نے خود اپنے اوپر کیا، یا تمہارے جو بڑے تھے ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ ابھی بنی اسرائیل تو اب ہے نا، جو ابھی موجود ہیں ان سے اللہ بات کر رہے ہیں نا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو لوگ تھے وہ تو گزر گئے نا، کہ نہیں؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، جو تمہارے پیچھے لوگ گزر گئے، فوت ہو گئے، جو بھی ہے، اپنے اوپر خود انہوں نے ظلم کیا، جو بھی غلطیاں انہوں نے کی۔ ٹھیک ہے؟ تو آگے بھی اللہ ان کو مزید چیزیں یاد کرا رہے ہیں، لیکن وہ اب ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کا بہت شکر فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس کا ترجمہ پڑھنے کی، سیکھنے کی، اس کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ یا اللہ ہماری آپ سے دعا ہے کہ آپ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول کر لیں، آمین۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بتانے، سکھانے، گائیڈ کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یا اللہ اس کوشش کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں، آمین، اور ہمارے تمام کام بنا دیں، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدنی علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چل بند کر دو۔